السلام علیکم ناظرین، میں ثناء اللہ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے، جن کی صوبائی صدر صوبہ سندھ کے راشد محمود سومرو صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم کراچی میں حکومت کے خلاف دھرنا دیں گے۔ اب کراچی میں دھرنا دیں گے تو وفاقی حکومت کے خلاف دیں گے یا سندھ حکومت کے خلاف دیں گے، لیکن ان کے مکمل بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ سندھ حکومت کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو مسئلہ اٹھایا ہے وہ سندھ میں امن و امان کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 15 سال سے، یعنی 2008 سے مسلسل سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن وہاں پر جو امن و امان کا صورتحال ہے، خاص کر اندرونی سندھ میں جو کچے میں ڈاکو کا راج ہے، وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان سے تاوان مانگا جا رہا ہے، لیکن حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ تو جمعیت علماء اسلام کے صدر صوبہ سندھ کے صدر راشد محمود سومرو صاحب نے بھی اسی پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 2018 کے انتخابات بھی نہیں مانے تھے اور 2024 کے انتخابات کے نتائج جو ہے وہ بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جو زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں بہت زیادہ بدامنی ہے۔ اگر اس پر ہم بات کریں تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صوبہ سندھ میں کچے کے ڈاکو مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں سے مختلف بہانوں سے ان کو بلا کر ان کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان سے 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ مطالبات کی جاتے ہیں۔ جو وہ مطالبات کرتے ہیں وہ کروڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب ڈیل فائنل ہوتی ہے تو 50 لاکھ 40 لاکھ 60 لاکھ میں ڈیل فائنل ہوتی ہے، اور پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، پیسے لے کر ان کو رہا کیا جاتا ہے، اور اس پر سندھ حکومت مکمل خاموش ہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سندھ حکومت ان کا خاتمہ کرتے، لیکن راشد محمود سومرو صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بھی بہت سنگین ہے۔ ان کی بقول سندھ میں جو کچے کے ڈاکو ہے، وہاں پر جو انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں پر ریزلٹ 100% جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں آتا ہے۔ تو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچے کے ڈاکو ہے، ان کی سرپرستی سندھ حکومت خود کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ملوث ہے۔ اگر اس پہ تھوڑا سوچا جائے تو اس دعوے میں زیادہ حقیقت اس لیے نظر آتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کبھی اس پہ بات نہیں کی، سندھ حکومت نے بھی اس پر کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا، کوئی آپریشن نہیں کیا۔ اگر ان کی کنٹرول میں نہ ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری صاحب وہ ضرور قومی اسمبلی میں بات کرتے، وفاقی حکومت سے مدد طلب کرتے کہ ہمارے صوبے کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ خراب ہے، وہاں پر ایک گروپ ہے جو لوگوں کو اغوا کر رہا ہے، ان کے خلاف جو ہے نا ہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور وفاق سے مدد طلب کرتے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تو ان کے سرپرستی سندھ حکومت کسی نہ کسی سطح پر جو ہے نا اس میں ملوث ہے۔ اگر اسی پر راشد محمود سومرو صاحب اگر دھرنا دیں گے، اگر وہ انتخابات کا معاملہ بھی ظاہر ہے وہ ہے کہ ان کے انتخابات پر ان کو تحفظات ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اگر اسی پر حقیقت میں راشد محمود سومرو صاحب کی جماعت اور جمعیت علماء اسلام اس پر دھرنا دیں گے اور اس مسئلے کو اجاگر کریں گے تو یقینی طور پر یہ قوم پر احسان ہوگا۔ تو راشد محمود سومرو صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق اگر وہ اس پر چلے اور انتخابات کے بجائے اگر اس پر توجہ دے تو یقینی طور پر یہ پاکستانی قوم پر ان کا احسان ہوگا۔ شاید سندھ حکومت کو کچھ شرم آ جائے اور ان کو کچھ غیرت دلایا جائے، سندھ حکومت جو ہے وہ کچے کے ڈاکو کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اگلی ولاگ میں پھر ملیں گے۔ ثناء اللہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔